خلیج فارس کے دل میں واقع ایک چھوٹا مگر بے حد طاقتور ملک قطر، ایک ایسا ملک جس نے ریت کے ٹیروں سے بلند ہو کر دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے قطر کے ایک معلوماتی اور دلچسپ سفر پر، جہاں ہم جانیں گے اس ملک کی تاریخ، حکومت، معیشت، سیاحت اور پاکستانیوں کے لیے مواقع۔ قطر کا تعارف۔ قطر مغربی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جو خلیج فارس کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ ملک صرف ایک ہمسایہ رکھتا ہے، سعودی عرب۔ قطر کا دارالحکومت ہے دوحہ، جو نہ صرف انتظامی مرکز ہے بلکہ کاروبار، تعلیم اور ثقافت کا بھی گڑھا ہے۔ اہم معلومات۔ رسمی نام ریاست قطر، دارالحکومت دوحہ، رقبہ تقریباً 11,571 مربع کلومیٹر، زبان عربی، مذہب اسلام، کرنسی قطری ریال، آبادی تقریباً 2.9 ملین 2025 تک کے اندازاً۔ نیشنل ڈے 18 دسمبر۔ حکومت اور قیادت۔ قطر ایک مطلق العنان بادشاہت ہے۔ ملک کا سربراہ ایک امیر ہوتا ہے جو مکمل طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، وہ 2013 میں اپنے والد سے اقتدار سنبھالا۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی۔ قطر کا کوئی صدر نہیں ہوتا بلکہ امیر ہی ریاستی اور حکومتی سربراہ ہوتا ہے۔ قطر کی تاریخ۔ قطر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے تجارت اور ماہی گیری کا مرکز رہا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ علاقہ برطانوی اثر و رسوخ میں آ گیا، لیکن 1971 میں قطر نے مکمل آزادی حاصل کی۔ قطر کی معیشت۔ قطر کی معیشت دنیا کے تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والوں میں شامل ہے۔ اہم معاشی پہلو۔ قدرتی گیس اور تیل پر انحصار۔ دنیا کی سب سے بڑی LNG لیکویفائڈ نیچرل گیس برآمد کرنے والا ملک، فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل۔ بڑے ترقیاتی منصوبے جیسے کہ قطر نیشنل وژن 2030۔ اہم شہروں کا تعارف۔ دوحہ دارالحکومت، تعلیم، کاروبار اور سیاحت کا مرکز، ریان دوسرا بڑا شہر جہاں زیادہ تر پاکستانی مقیم ہیں۔ الخور ایک تاریخی شہر، ماہی گیری اور ثقافت سے جڑا ہوا۔ قطر میں زبان اور ثقافت۔ قطر کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن انگلش بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ یہاں مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں، جن میں پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، نیپالی اور فلپائنی شامل ہیں۔ ثقافتی حقائق۔ عربی کھانے، قہوہ اور روایتی لباس، شاپنگ مالز، سحرانی مہمات اور اونٹوں کے دوڑ۔ اسلام کا گہرا اثر، مساجد، رمضان کی رونقیں اور جمعہ کی چھٹی۔ قطر میں سیاحت۔ قطر اب تیزی سے سیاحت کا مرکز بن رہا ہے۔ 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے بعد یہاں سیاحوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مشہور مقامات۔ دی پرل قطر، سوق واقف، اسلامک آرٹ میوزیم، کورنش، قطارہ کلچرل ولیج، صحرائی سفاریز۔ قطر اور پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کیا ہے، خصوصاً لیبر، تعلیم اور دفاع کے شعبے میں۔ قطر میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، ڈرائیورز اور مزدور یہاں اپنا روزگار حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ویزا اور مواقع۔ قطر نے حالیہ برسوں میں پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کی ہے۔ ویزا معلومات۔ وزٹ ویزا، پاکستانی شہریوں کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دی جاتی ہے جو 30 دن کے لیے ہوتا ہے۔ ورک ویزا، پاکستانیوں کے لیے بے شمار ملازمت کے مواقع، خاص طور پر کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں۔ ضروری دستاویز، پاسپورٹ، تصویریں، کووڈ ویکسین سرٹیفکیٹ، نادرا، CNIC اور اسپانسر لیٹر اگر ورک ویزا ہو۔ قطر کے حیران کن حقائق۔ دنیا کا سب سے محفوظ ملکوں میں شمار، خواتین کی تعلیم میں نمایاں ترقی۔ قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک، فی کس آمدنی میں دنیا کے ٹاپ
5 ممالک میں شامل، صرف 10% قطری شہری، باقی سب غیر ملکی ورک فورس۔ قطر کے قوانین: شراب، منشیات، بدتمیزی پر سخت سزائیں، مذہبی توہین یا عوامی طور پر بدتمیزی ناقابل برداشت، خواتین کے حقوق کی بھی عزت کی جاتی ہے لیکن اسلامک اقدار کا خیال ضروری ہے۔ رہائش اور ٹرانسپورٹ: جدید عمارتیں، ایئر کنڈیشنڈ مالز اور میٹرو سسٹم، سستی بسیں اور کیبز بھی موجود ہیں۔ کھانا: دنیا بھر کے کھانے دستیاب، عربی کھانے، ہومس، شاورما، مندی، جنوبی ایشیائی کھانے بھی آسانی سے ملتے ہیں۔ قطر کی کچھ خاص باتیں: دنیا کا سب سے امیر ملک فی کس آمدنی کے لحاظ سے۔ قطر کی رائل لائف: دنیا کی سب سے پرتعیش، لگژریس اور پرکشش شاہی زندگیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ الثانی خاندان قطر کا حکمران خاندان ہے جو نہ صرف امارات بلکہ کاروبار، امارت، میڈیا، سیاست اور عالمی شہرت کا مرکز بھی ہے۔ قطر کا حکمران خاندان تقریباً $300 بلین سے زائد کی دولت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ یہ دولت زیادہ تر تیل اور قدرتی گیس انویسٹمنٹس اور ریل اسٹیٹ سے آئی ہے۔ یہاں کے محلات کی بات کی جائے تو قطر میں کئی شاہی محل موجود ہیں، جن میں سے کچھ: دی رویل پیلیس ان دوحہ، تاریخی الوجبہ پیلیس، اہمیت کامل محل۔ یہ محلات نہایت وسیع، خوبصورت، سونے سے مزین، دنیا کے جدید ترین حفاظتی نظام سے لیس ہوتے ہیں۔ جی ہاں، قطر ایک ایسا خطہ ہے جو تاریخ، تہذیب اور انبیاء کرام کی نسبت سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں قطر کا نام براہ راست نہیں آیا، مگر عرب جزیرہ جزیرہ العرب کا حصہ ہونے کے ناطے یہ مقدس سرزمینوں کے قریب رہا ہے۔ ذیل میں آپ کو قطر اور انبیاء کرام، نبیوں کی معلومات سے متعلق وہ معلومات دی جا رہی ہیں جو تاریخی اور دینی پس منظر سے جڑی ہوئی ہیں۔ قطر اور انبیاء کرام کے حوالے سے معلومات: قطر جزیرہ عرب کا حصہ ہے۔ قطر جزیرہ عرب کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ جزیرہ عرب وہی خطہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبیوں کا خطہ جزیرہ عرب قطر سعودی عرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسی عرب سرزمین کا حصہ ہے جہاں حضرت داؤد کو قوم عاد کی طرف، حضرت صالح کو قوم ثمود کی طرف، حضرت شعیب کو قوم مدین کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قطر ایک جدید، صاف، محفوظ اور ثقافت سے بھرپور ملک ہے جہاں خاندان، بچے، نوجوان، بدرس سب کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یہ رہی قطر کی مشہور اور دلکش سفری جگہوں کی فہرست۔ قطر میں گھومنے کی بہترین جگہیں: فیمس ٹورسٹ پلیسز ان قطر، میوزیم آف اسلامک آرٹ، دوحہ، کورنیچی، سوق واقف، قطارہ کلچرل ولیج، مصنوعی جزیرہ، اسپائر پارک، ولاجیو مال۔ قطر ایک چھوٹا ملک ضرور ہے مگر اس کی ترقی اور اس کی سوچ اور اس کا وزن بہت وسیع ہے۔ یہاں کے سیلاب بھی بولتے ہیں، یہاں کی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور یہاں کے لوگ دوستی، رواداری، ترقی کی جیتے جاگتی مثال ہے۔ اگر آپ قطر کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا وہاں روزگار کی تلاش میں ہیں تو یقین جانیں یہ ملک آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی کہ ہماری ڈاکیومنٹری، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔